آپ کے دور میں ایک شاعر تھا، اس نے ایک شعر لکھا کہ کب ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا کے سامنے دو درخت تھے تو اس نے ایک شعر لکھا، اس نے کہا کہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ لوگوں نے بڑی واہ واہ کی کہ کیا کمال کا تخیل پیش کیا ہے، کیا کمال کا شعر لکھ دیا ہے۔ جب احمد رضا کے پاس پہنچا کہنے لگا کہ حضرت میں نے بھی نعت کے کچھ اشعار لکھے ہیں، میں نے بھی نعت لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں نعت لکھی ہے، سبحان اللہ، پھر مجھے بھی تو سناؤ نا کیا نعت لکھی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے نعت لکھی ہے، لوگوں نے بڑی واہ واہ کی ہے، کہا سنا تو صحیح۔ کہنے لگا کہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ آپ کو وجد آیا، غصہ آیا، آپ نے کہا خاموش بیٹھ جا، تیری ہمت کیسے ہوئی دربار مصطفیٰ کو، گنبد خضرا کو خیمہ لیلا سے تشبیہ دینے کی؟ تو نے لیلا کے خیمہ سے تشبیہ دے دی ہے، خاموش ہو جا، تیری یہی اوقات ہے، تو نے یہ نعت لکھی ہے، تو دربار رسالت کی توہین کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں احمد رضا تجھ کو بتاتا ہے کہ درست کیسے پڑھنا ہے، احمد رضا بتاتا ہے تجھ کو، کہا اس طرح پڑھ کہ کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے۔ کہنے لگا حضرت میں نے بھی تو یہی پڑھا ہے۔ آپ کہتے سن تو صحیح، آگے بھی سن۔ فرماتے ہیں کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ تم کہتے ہو کہ خیمہ لیلا کے سامنے تم حضور کے دربار کی توہین کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یوں پڑھ کہ کب ہیں کھڑے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ احباب ذی وقار، ایک بہت بڑا شاعر تھا جس کا نام تھا داغ علی دہلوی، داغ علی دہلوی جس کا نام تھا۔ تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک بھائی تھے چھوٹے حسن رضا۔ اب جب دہلی میں جاتے تھے تو داغ علی دہلوی جب احمد رضا کے کلام دیکھتے تھے تو بڑے خوش ہوتے تھے، یار کتنا اعلیٰ قسم کا کلام لکھتا ہے۔ ایک دفعہ جب آپ واپس بریلی آنے لگے امام حسن رضا، تو داغ علی دہلوی نے کہا کہ اپنے بھائی احمد رضا سے کہنا کہ پوری توجہ اور محنت کے ساتھ میرے لیے کوئی کلام لکھ دیں، میرے لیے کوئی مصطفیٰ کی بارگاہ میں نعت لکھیں، میرے لیے نعت لکھ دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ واپس پہنچے، لیکن یاد نہ رہا کہ داغ علی دہلوی نے بھی کوئی کام کہا تھا۔ اب جب واپس دہلی آنے لگے، حسن رضا بریلی سے دہلی آنے لگے، تو امام احمد رضا چھوڑنے کے لیے ریلوے اسٹیشن پہنچے۔ جب ریلوے اسٹیشن ریل گاڑی پر بیٹھے حسن رضا تو دل میں خیال آیا کسی نے ایک نعت کا کہا تھا، کسی نے کام کہا تھا مجھے۔ آپ نے کہا کہ داغ علی نے مجھے کام کہا تھا کہ جو ہے نعت لکھوا کے لانا میرے لیے، مجھے تو یاد نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا یہ کون سی مشکل بات ہے، ابھی لکھ دیتا ہوں، ابھی لکھ دیتا ہوں۔ آپ نے کاغذ قلم پکڑا اور نعت لکھنا شروع کی۔ آپ نے کاغذ قلم پکڑ کر نعت لکھنا شروع کی۔ فرمایا کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ ان کے رسار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی سرد نہ ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ جب اتنا لکھا نا تو گاڑی چل پڑی۔ نعت کے اور بھی اشعار ہیں، آپ نے اشعار لکھے تو گاڑی چل پڑی، مقطع نہ لکھ سکے، مقطع رہ گیا۔ آپ نے فرمایا ایسے ہی لے جاؤ۔ امام حسن رضا لے کر چلے جاتے ہیں۔ جب دہلی پہنچتے ہیں تو داغ علی کہتا ہے کہ میرے لیے کلام لکھوا کے لائے ہو؟ آپ نے وہ کلام پیش کر دیا۔ آپ پڑھتے جاتے ہیں اور ساتھ داغ علی دہلوی کی آنکھوں سے آنسو جارو ہو جاتے ہیں۔ کہتے اتنا اچھا تخیل، اتنا عمدہ کلام لکھا ہے کہ میں نے آج تک ایسا کلام نہیں دیکھا ہے۔ بڑا حیران ہوئے کہ پوچھنے لگے کہ کتنی دیر لگائی ہے اس کلام پہ لکھنے میں، کتنی محنت لگی ہے؟ کہنے لگے کس محنت کی بات کرتے ہو، بس میں گاڑی پر بیٹھا تھا، گاڑی کے چلنے سے پہلے کلام لکھ دیا ہے۔
گاڑی سے چلنے سے پہلے پہلے کلام لکھ دیا ہے لیکن مقطع نہیں لکھ سکے، تو داغ علی دہلوی کہتا ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آگے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔